أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بلا شبہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ وہ والی راہ دکھاتا ہے جو سیدھی راہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن ان ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ کے پاس تیار ہے۔ حضرات جی وقاری اس آیت مبارکہ کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت رفتہ کے حوالے سے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے۔ پریشانیوں میں اگر انسان مبتلا ہو اور کسی ایسے راستے کی تلاش میں ہو کہ جو راستہ اسے فکر سے آزاد کر سکے، پریشانی سے نجات دے سکے، اس کے اشکالات ختم کر سکے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یہ قرآن مجید ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو وہی راہ دکھائے گی جو راہ سیدھی ہے۔ راستے تو بہت سارے ہیں اس جہان میں، لیکن سیدھے راستے کی تلاش اور اس کے اوپر گامزن رہنا اس لیے کہ جب ایک انسان سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو قدم قدم پہ انسان کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اسے راہ راست سے موڑنے کے لیے جگہ جگہ پہ شیطان اپنے جال بچھائے بیٹھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ راہ دکھائے گا جو سیدھی راہ ہے۔ اور یہ کون سی سیدھی راہ ہے؟ یہ وہ سیدھی راہ ہے کہ جس راہ کا ہم ہر نماز میں اللہ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ اللہ رب العزت بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، ان کی دعاؤں کا اللہ رب العزت انسانوں کو ثمر عطا کرنے والا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پہ انسان کسی بھی کام کے لیے دعا کرتا ہے اسی طرح انسان کوشش بھی کرے۔ صرف دعاؤں کے اوپر ہی انحصار ہوتا تو غزوہ بدر لڑی نہ جاتی، پھر فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کو ایک دفعہ ہجرت نہ کرنا پڑتی، پھر بدر و احد میں اللہ رب العزت فرشتے نازل نہ کرتا۔ اہل ایمان اگر دعاؤں پر ہی رہ جاتے اور عملی اقدامات نہ کرتے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس مدد کا کوئی ظاہری طور پہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے جب ہم نماز میں اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو عملی طور پہ پھر ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم خود بھی تلاش کریں۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ ہم یا تو کوشش کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، دونوں کام اکٹھے نہیں کرتے۔ کچھ لوگ وہ کوشش کے اوپر ہی سارا دار و مدار سمجھتے ہیں، دعا سے بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دعائیں ہی مانگتے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ توازن برقرار رکھنا چاہیے کہ دعا بھی مانگیں اور اس کے بعد پھر اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، اس کا رزلٹ اچھے طریقے سے پانے کے لیے خود کوشش بھی کریں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا کہ جس کی وہ جد و جہد کرے گا، جس کی وہ کوشش کرے گا۔
اس کی کوششوں کو قبول اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت معاملات میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ ہم کوئی بات زبان سے نکال لیں وہ فوراً پوری ہو جائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اسباب، وسائل، ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں مہیا کی ہے، اور وہ اسی لیے مہیا کی ہے کہ انسان عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو بروئے کار لا کر اپنے رزلٹ حاصل کرے۔ تو نماز میں ہم نے اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال مانگا، اب ہدایت ملے گی کیسے؟ وہ اس قرآن مجید کو پڑھ کے ہدایت ملے گی۔ ہمارے جتنے بھی سلسلے ہوں، جتنے بھی رابطے ہوں، جتنی بھی ہماری عقیدتیں ہوں، چاہتے ہوں، کسی سے میل ملاقات ہو، کسی کو ہم بڑا سمجھتے ہوں، اگر ہدایت پانے کے لیے ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے تو سب کا سب بیکار، رائگہ اور فضول ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی ہے، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، وہ قرآن کے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب ہم نماز میں ہدایت مانگتے بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت حاصل کرنے والی کتاب بھی عطا کر دی ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کو رہنمائی کرنے والی ہے، ہدایت دینے والی ہے۔ لیکن اب ہدایت ملے گی کس کو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ سے رابطہ کرتا ہے، جو اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ سے جو لو لگا لیتا ہے، ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سینے پاک ہیں، سینے صاف ہیں، جو سفر و حضر میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، جو جلوت اور خلوت میں اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ قرآن مجید اگر اس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگائیں تو اس سے جڑی کتنی فضیلتیں ہیں کہ یہ قرآن آسمانی کتابوں میں سب سے آخر میں آنے والی کتاب، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ جو مقدس فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام اسے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک لانے والے تھے، وہ سب فرشتوں کے سردار ہیں۔ جس مہینے کے اندر نازل ہوا یہ مہینہ باقی مہینوں سے بہت افضل ہے، اور جس رات میں نازل کیا گیا اس رات کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ لیلۃ القدر، جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور جس پیغمبر ذیشان کے سینے کے اوپر نازل کیا گیا، ان جیسا دنیا میں نہ پہلے کوئی آیا نہ ہی کوئی بعد میں آ سکے گا۔ اتنا عظیم الشان پیغمبر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، تو یہ قرآن مجید سے جڑی نسبتیں ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جس چیز کے ساتھ بھی اس کی نسبت جڑ جائے وہ چیز بھی افضل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی چند آیات اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بھی مرتبہ اور مقام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کاغذ پہ لکھا نہ جائے، یہ کلام کسی کاغذ کے اوپر بھی لکھا جائے تو وہ کلام مقدس ہو جاتا ہے، وہ کاغذ مقدس ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس گوہر نایاب سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ سینوں کی بیماریاں، ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ قرآن مجید فائدے مند ہے۔ اگر پراپر علاج بھی کروایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی سنا جائے تو اثر جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو شفا جو قرار دیا، وہ سینے کی بیماریاں، یہ جو حسد کی صورت میں ہو، کسی کے خلاف کینے کی صورت میں ہو، بغض کی صورت میں ہو، یہ قرآن مجید ان ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بھی ہے۔ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟
ہم اٹھیں تو قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، ہم سونے لگیں تو قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، بالخصوص جب رمضان آ جاتا تو جبریل امین علیہ السلام باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ ان کو قرآن مجید سکھاتے، سناتے، وہ جبریل امین کو سناتے، جبریل آپ کو سنایا کرتے، اس طرح آپ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آپ پھر اپنے اصحاب سے بھی قرآن مجید کو سنا کرتے تھے، اس قدر آپ قرآن مجید سے محبت کرنے والے تھے۔ اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس کا ایک حرف بھی انسان تلاوت کر لے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے، فلہ بہ حسنہ، اسے اللہ رب العزت ایک نیکی عطا کرتا ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک نیکی کا جو اجر و ثواب ہے وہ کم از کم 10 گنا ہے، اور کچھ روایات میں 700 گنا تک بھی اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تو اتنے اجر و ثواب جب ہمیں مل رہا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک اجر کے لیے انسان جب وہاں پہ محتاج ہوگا، تو اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود بھی اگر قرآن مجید سے ہمارا رشتہ ناتا ٹوٹا رہے تو یقیناً یہ بدبختی کی علامت ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت کے سامنے اس امت کے لیے راتوں کو مصلے کے اوپر گر گڑایا کرتے تھے، وہ جو اپنی امت کے لیے اس عالم میں بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جس دن ہر انسان کو اپنے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، ہر انسان اپنی ہی فکر میں لگا ہوگا، اس عالم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے اجازت مانگوں گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ جتنی دیر تک چاہے گا میں سجدہ کرتا رہوں گا، میں سجدے میں پڑا رہوں گا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا رہوں گا، ان کلمات کے ساتھ جو اللہ نے آج مجھے نہیں سکھائے وہ بھی مجھے اسی وقت بتائے جائیں گے۔ اور جب اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے گی، اللہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی، تو اس عالم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب امتی کی صدا لگائیں گے، اس قدر آپ اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں ایک ایسا منظر بھی بیان کیا گیا ہے، ایک ایسا منظر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس امت کی شکایت کر رہے ہوں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ اب یہ احتساب ہے ہمارا، ہم نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اس آیت کے مصداق نہیں بنتے؟ کیا قرآن مجید سے اسی طرح کا ہمارا تعلق ٹوٹ سا نہیں گیا؟ ہمارے گھروں سے قرآن مجید شہید کہہ کر کے نکالے جاتے ہیں، دوبارہ پھر نئے قرآن مجید رکھے ہی نہیں جاتے۔ بہت کم ہے کہ گھروں میں تلاوت کا معمول ہو، اور خاص کر کے جو بہترین وقت قرآن مجید کی تلاوت کا وہ فجر کی تلاوت، وہ تو ہمارے گھروں سے ناپید ہو چکی، ختم ہو چکی۔ حالانکہ جب یہ ہمارے گھروں میں تلاوت کی جاتی تھی، بڑے آسان معاملات تھے، بڑا بہترین ماحول ہوا کرتا تھا، ہر انسان تر و تازگی میں مبتلا رہتا تھا، اس کے اوپر ایک تر و تازگی کا اثر نظر آتا تھا۔ لیکن جیسے ہی قرآن مجید سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو وہ ساری حلاوت، وہ ساری مٹھاس کہیں کھو سی گئی ہے۔ تو رمضان جب شروع ہو جائے تو ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا ذکر ہی قرآن مجید میں قرآن مجید کی نسبت سے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو انسان نے روزہ رکھا ہو، ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، اور راتوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو یا سننے والا ہو، یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں تو انسان اللہ کے ہاں بڑا عظیم اجر پا لیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی اس کے لیے سفارشی بن جاتی ہے، روزہ بھی سفارش کرتا ہے، قرآن مجید بھی سفارش کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں ان دونوں کی سفارش کو رد نہیں کیا جاتا۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنا سفارشی بنانا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کا
ہم نے جو ہے وہ شکایت کے زمرے میں آنا ہے، یہ آج ہم نے خود طے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور پیارے بندوں کی خصوصیت ہی یہ بیان فرمائی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس کتاب کو ہم نے بابرکت اس لیے بنایا ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، کہ لوگ اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت بھی حاصل کر سکیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن مجید کو اس زاویے سے، اس انداز سے پڑھتے ہیں۔ پہلے تو چلو لوگ تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں بہتری کے اثرات تھے، اب تو ہم تلاوت سے بھی دور گئے۔ کوشش کی جائے کہ تلاوت کی جائے تو اپنے موبائل سے نہیں بلکہ قرآن مجید کے نسخے سے کی جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بہت ساری قباحتیں ہیں جو موبائل پہ قرآن مجید پڑھنے سے سامنے آتی ہیں، نسخے سے اگر پڑھیں گے ہماری توجہ، ہماری یکسوئی اسی کے اوپر ہی رہے گی، جبکہ موبائل میں جو ہے انسان کی توجہ وہ منتقل ہو جاتی ہے، توجہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے کہ جس کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ اس نے اگر سوال کر لیا کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا، سینے میں اتار لیا تو بھی انسان سرخرو ہے۔ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ ورتق، پڑھتے جاؤ اور اللہ رب العزت کے ہاں درجات کے اوپر چڑھتے جاؤ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے آج بھی اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور تمہارا مقام، تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی کہ جس کو تم پڑھ رہے ہوگے۔ تو گویا کہ قرآن مجید سے محبت کرنے والا اگر تھوڑی تعداد میں بھی یاد کرتا ہے تو بھی انشاءاللہ اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ جتنا زیادہ اس کو یاد ہوگا اسی قدر زیادہ اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوں گے۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا اسلام اور ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے اگر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ایماندار قرار دیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے مومن قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خدا را اس قرآن مجید کو اپنے حق میں سفارشی بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت نے بڑے پیارے لمحات عطا کیے ہیں، راتیں کچھ طویل ہیں، ان راتوں کا کچھ حصہ نکال لیا جائے، فجر کا وقت ہے، آسانی ہے، اس وقت تلاوت کر لی جائے، لیکن اس قرآن سے جڑا جائے۔ انسان کی زندگی ساری کی ساری اس قرآن سے وابستہ ہونی چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، تھوڑی تعداد میں ہو، اگرچہ ایک آیت بھی ہو لیکن قرآن مجید سے رابطہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات کی تفہیم ان کو سمجھنا چاہیے، اگرچہ ایک آیت کر کے ہی کیوں نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوشش کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ ایک آدمی ہے وہ قرآن مجید پڑھنے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا کہ جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ محنت کرتا رہتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے، شیطان اسے آ کے ورگلاتا بھی ہے کہ تم قرآن مجید کو غلط پڑھ رہے ہو، گناہ ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے کا گناہ نہیں ہے، اگر آپ کی زبان ساتھ نہیں دے رہی، آپ سے الفاظ درست ادا نہیں ہو رہے، عمر کا تقاضا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر قرآن مجید پڑھنا مشکل ہو رہا ہو، اس سے الفاظ کی ادائیگی اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، لیکن اس کی عقیدت اور چاہت ہے، وہ پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اسے زندگی کا نصب العین بنایا جائے، اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو رفعت، عظمت اور بلندی عطا کرتا ہے، اور بہت سی قومیں ایسی بھی ہیں جو اسی کی وجہ سے پستی کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اپنا نصب العین بنایا انہیں بلندیاں مل گئیں، جنہوں نے پس پشت ڈال دیا تو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ آج اللہ رب العزت نے
ہمیں موقع دیا ہے، پھر سے یہ مہینہ عطا کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اسے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔